السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی، نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے گپ شپ کے ساتھ، اور ایک انتہائی خطرناک بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس حوالے سے، وہ بھی آپ کو اینڈ پہ بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو عطر من اللہ صاحب نے امریکہ میں خطاب کیا ہے اس کا ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے۔ اور بقول ایک کہ وی لاگر کے کہ گندے کپڑے جا کے نیو یارک میں اس نے پاکستان کے یہاں سے گندے کپڑے لے کے گیا ہے اور وہاں جا کے دھوئے ہیں سب کے سامنے سے، اور اپنی وہاں تعریفیں کر رہے، عمران خان کی تعریفیں کر رہے، اور پاکستانی فوج کی اور پاکستان کی اور ان لوگوں کی برائیاں کر رہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی عطر من اللہ ہے کہ جس کے سامنے شوکت عزیز صدیقی کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، تب تو یہ نہیں بولا۔ دوستو، یہ اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے، میں نے اینڈ پہ ایک بڑی خطرناک ایک سازش کا انکشاف بھی کرنا ہے آپ کے سامنے۔ تو تب تو یہ نہیں بولا تھا جب شوکت عزیز صدیقی کو دن دہاڑے وہ آئے اور انہوں نے اس کو نکالا، اور شوکت عزیز صدیقی کو جناب جو یہ فیض حمید اور یہ سارے، تب یہ کدھر تھے؟ ان کے ضمیر کہاں مرے ہوئے تھے؟ یہ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ ان نے اس وقت تو کچھ نہیں باتیں کی، اور اب بڑے فخر سے کہہ رہا ہے جی کہ میں جب چیف جسٹس تھا تو جناب میں نے بڑے اچھے اچھے جج بنائے ہیں۔ کون سے اچھے جج بنائے ہیں؟ فاروق ستار جو امریکن ہے، جو امریکہ کا پاسپورٹ جس کے پاس ہے، وہ آپ نے اچھا جج بنایا ہے؟ یا وہ طارق جہانگیری جس کے پاس نقلی ڈگری ہے، وہ آپ نے اچھا جج بنایا ہے؟ آپ تو فوج کے بہت تابع دار رہے ہیں، آپ تو فوج کے بہت تابع دار رہے ہیں۔ اگر آپ میں تھوڑی سی وہ ہوتی نا، ضمیر آپ کا جاگا ہوتا، تو آپ نے شوکت عزیز صدیقی کو فارغ نہیں ہونے دینا تھا، اسی طریقے سے لیٹر لکھنا تھا جیسے اب ان 6 بندوں نے لکھا ہے۔ یہ والا لیٹر لکھنا چاہ کہ جناب ہمارے اوپر پریشر ہے اور یہ وہ۔ اس وقت تو سارے آپ گود میں بیٹھ کے سارا وہ کر رہے تھے، اور وہ کہانی بتا رہے تھے کہ جناب فوج یہ عدالتیں جاگتی رہیں، نہیں تو جناب مارشل لا لگ جاتا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اور ہم نے مارشل لا بچایا ہے۔ مارشل لا لگوانا کون چاہ رہا تھا؟ آپ کا چہیتا مانیمنٹل، وہ لگوانا چاہ رہا تھا۔ تو رات کو باجوہ صاحب نے کہا جی کہ عدالت لگاؤ، رات کے 12 بجے تک کا ٹائم ہے، اگر وہ نہیں آتا تو عمران خان کو گرفتار کراؤ، اور یہ ان کے کہنے پہ آپ نے یہ ساری باتیں کی ہیں، عطا بندیال نے بھی اور آپ نے بھی۔ آپ تو عطا بندیال ہیپی ٹو گڈ ٹو سی یو ہے، اور آپ نے میں ادھر ہی تھا اس دن جس دن آپ چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور عمران خان کو آپ نے بلایا تھا کہ آؤ جی نیا سنگ بنیاد رکھو، جو ہاؤسنگ وہ وکلا کے چیمبر کا آپ رکھ رہے تھے وہاں پہ آپ نے ان کو ہی بلایا تھا نا، تو ان کے کان میں خسر پسر آپ کر رہے تھے، ہم ادھر ہی تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، ادھر ہی دیکھا تھا ہم نے آپ کو۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں، آپ ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ آپ جج نہیں ہیں، آپ عمرانڈو ہیں، آپ عمرانڈو ہیں، آپ جج نہیں ہیں، آپ عمرانڈو ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری آپ نے اپنی وہاں کہانی بتائی ہے۔ آپ کو وہاں جانے کی میں نے تو قاضی فائز عیسیٰ کو کہا تھا کہ نہ جانے دیں ان کو نہ جانے دو، وہاں پہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی وہاں پہ کوئی اتنا بڑا خطاب نہیں ہے، کوئی سپریم کورٹ بار کا یا کوئی اسمبلی میں انہوں نے خطاب نہیں کرنا۔ ایک وہ چند یوتھیوں نے اس کو بلایا اور وہاں یہ چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اب آئیں جی آگے جو انتہائی خطرناک بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں، اور بھی اس دوران بھی ہیں۔ اس دوران آپ کو یہ میں پہلے بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے نہ آرٹیکل 6 لگنا ہے عارف علوی کے اوپر، عمران خان کے اوپر، قاسم سوری کے اوپر، یہ لکھ لو، یہ 2 دن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور نہ یہ قومی پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگنی ہے۔ شہباز شریف کے ہوتے ہوئے نہیں لگ سکتی، مجھ سے شرط لگا لیں آپ، نہیں لگ سکتی۔ اس دن عطا تارڑ کہہ رہا تھا کہ ہم فوری طور پہ اس کو کر رہے ہیں، پرسوں اجلاس بلایا تھا، پرسوں بلانا تھا، انہوں نے
وہاں قرارداد پاس کرنی تھی، نہیں بلایا، کل بلانا تھا، نہیں بلایا، آج اجلاس ہوا ہے اس میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوا، نہ آرٹیکل 6 کا ہوا ہے نہ عمران خان کے اوپر جو پابندی کا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہہ رہے پابندی لگاؤ، آپ نے خود ہی کہا کہ پابندی بنتی ہے جی، تو ہم سارے لوگ پھر کھڑے ہو گئے کہ جناب حکومت تو بڑا وزنی کام کر رہی ہے، لیکن یہ نہیں کر رہے، یہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے مریم نواز کے خلاف بھی توہین عدالت کا کہہ دیا کہ ہم توہین عدالت کر رہے ہیں، مریم نے کی ہے، اور جمعے والے دن وہ نکل رہے ہیں پورے پاکستان میں، اور یہ ہمارے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر قبضہ یہ اسلام آباد پہ وہ قبضہ کر لیں گے۔ اب آئیں جو انتہائی خطرناک بات آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ امین گنڈا پوری ہر تیسرے دن عمران خان کو مل رہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، اور اس نے کہا تھا کہ ہم اسلام آباد پہ آ کے قبضہ کر لیں گے، یہ کہا تھا نا۔ پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے کہ جو اڈیالہ جیل ہے اس کا گیٹ کے اوپر ایک گاڑی نے ٹکر ماری ہے اور وہ گیٹ توڑ کے اندر چلی گئی ہے، یہ آپ نے سنا ہے نا۔ اس کے اوپر کوئی بھی نہیں بولا، اس کے اوپر کوئی ٹی وی کے اوپر زیادہ نہیں بولا جا رہا، اور اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ بلکہ تھوڑی سی ایک خبر آئی ہے ہلکی سی کہ جناب ایک بندہ آیا ہے اور اس نے گیٹ کو ٹکر ماری ہے اور گیٹ جو ہے وہ کھل گیا ہے اڈیالہ جیل کا۔ میں آج آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں۔ یہ جس طریقے سے یہ ساری چال چل رہے ہیں نا، یہ والے ایک پلاننگ یہ تیار ہو رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے امین گنڈا پوری اپنی فورسز لے کے آئے اچانک اور اس کو اڈیالہ جیل سے نکال کے وہ اس کو لے جائے KPK میں لے جائے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، ہر تیسرے دن اس کو ملاقات کی اجازت کیوں ہے؟ مریم نواز صاحبہ، عمران کو روز ملاقات کی اجازت کس نے دی ہوئی ہے؟ اگر عدالت نے دی ہے تو آپ اس کا جواب دیں وہاں پہ۔ ہر روز ملاقاتیں، بے تحاشا ملاقاتیں، سینکڑوں کے حساب سے ملاقاتیں، کہ اب عمران اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے جی میرے نال جی اور کوئی ملاقات واسطے نہ آوے، ادھر سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو گیٹ توڑا گیا ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک ریہرسل ہوئی ہے جس کو چھپایا گیا ہے۔ پلان یہی ہے، پلان آپ کو میں بتا رہا ہوں، ان کا پلان یہی ہے کہ امین گنڈا پوری یہ بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں، پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے یہ کہا تھا کہ یہ KPK والے جو ہے افغانستان سے مدد طلب کر رہے ہیں، طالبان سے مدد طلب کریں گے، یہ میں نے آپ کو پہلے پیشن گوئی کی ہوئی ہے۔ اب ان کا یہ جو چل رہا ہے کہ یہ جیل پہ ہلہ بول کے، حملہ کر کے عمران خان کو وہاں سے آزاد کروائیں گے، اور جہاں مراد سعید بیٹھا ہے نا کہیں بارڈر پہ، افغانستان کے بارڈر پہ، وہ ادھر وہ جائیں گے۔ کل شہریار افریدی نے تقریر کی ہے، اس نے کہا جی کہ آپ افغانستان کو معمولی ملک سمجھتے ہیں، وہ ہماری جان ہے، جان۔ یہ پاکستان کو اس نے خطاب کر کے کہا ہے کہ پاکستانیوں سن لو، افغانستان ہماری جان ہے، جان۔ تو یہ بہت بڑی ایک کھچڑی پک رہی ہے۔ عمران خان کو جیل سے وہ بھگا کے لے کے جائیں گے، جیل کے دروازے توڑیں گے، یہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ادھر سے عمران خان کو منتقل کیا جائے، کسی اور جیل میں بھیجا جائے، دور دراز کی جیل میں، سندھ کی کسی جیل میں بھیجو یا بلوچستان کی بھیجو، یہ ادھر یہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش تیار ہو رہی ہے، حکومت چوکنا ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، یہ کسی وقت بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو فار واچنگ اینڈ کمنٹس اینڈ شیئرنگ، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لازمی کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔